ایسے تمام جرائم کو انسینٹیوز کا نام دے دیا جاتا ہے. اگر رشوت مانگی جا رہی ہے, اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے, اگر کوئی فائل ہے, کوئی دستاویزات ہیں, ان سب کے لیے پیسہ چلے گا. پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. فوج میں کتنی بھرپور کرپشن ہے, اس کے بپن راوت صاحب خود اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں کہ اتنی زبردست کرپشن فوج کے اپنے اندر موجود. السلام علیکم جی, دس از می کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. مجھے آج سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے اپنی بات کا آغاز کروں, بٹ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کچھ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, یا یہ والی مثال کہ جب آپ دوسرے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو یقیناً خود آپ نے اس میں گرنا ہوتا ہے. سو میرے پڑوسی, ہمارے پڑوسی, ہم سب کے پڑوسی ہیں, ہمارے جن سے ہم ایک وقت تک چاہتے رہے کہ تعلقات اچھے رہیں, ایک محبت کا, امن کا رشتہ قائم رہے, لیکن وہ ہمیشہ سے ہمارے دشمن رہے. اینڈ الحمدللہ اب ہم اس چیز پہ بڑے پراؤڈ ہیں کہ اب دشمن ہو تو دشمنی صحیح. اب دشمنی آپ کو صحیح سے بتائیں گے کہ دشمنی ہوتی کیا ہے. سو وہاں پر ہوا یہ ہے جناب والا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اس کے مطابق ایشیا کے تمام کنٹریز میں بھارت نمبر 1 ہے کرپشن میں, بھارت نمبر 1 ہے رشوت خوری میں, بھارت نمبر 1 ہے یہ پیسے دے کر کام کروانے میں. لیکن اس طرح کے مطلب اب اگر آپ کی کوئی سورس نہیں ہے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. سو یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی, جس پہ اوبویسلی دماغ میں بہت ساری سوچیں یہ آنا شروع ہو گئیں کہ ایک یہ وہ بھارت ہے کہ جب پاکستان بلیک لسٹ پاکستان کو کروانے کے لیے لابنگ کر رہا ہوتا ہے, پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے, گرے لسٹ سے نکلوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے, فیٹف کی لابنگ کر رہا ہوتا ہے, اور خود اپنا حال یہ ہے کہ کرپشن میں نمبر 1 ہے جناب والا, رشوت خوری میں نمبر 1 ہے. ان کے ایٹ لیسٹ 44 بینکس ہیں جو بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اور یہ اس طرح کے پیسے ان کی کرپشن میں سب سے آگے ہیں, بہت آگے ہیں, نمبر 1 ہے. پھر اس کے بعد انہی کی کنٹری کی ابھی کچھ دنوں پہلے کی رپورٹ سامنے آئی تھی, آپ تمام لوگوں کے علم میں ہوگا, جہاں پر دہشت گردی میں ملوث یہ نمبر 1 تھے. سو مودی سرکار, اچھا پھر یہاں پر آپ سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا سربراہ اس وقت موجودہ حالات میں جس کا سربراہ ایسا ہو کہ جنہوں نے اپنے ملک میں الیکشن جیتنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں جی, چینلز میں جاتے ہیں, چینل مالکان کو بریف کیسز دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, صحافیوں کو پیسے بھرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, بڑی بڑی سیلیبریٹیز, ان کے ٹویٹس کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جی وہ حکومت کے حق میں بات کریں اور موجودہ مودی سرکار کے لیے بات کریں تاکہ آگے حکومت وہ بنا سکیں. تو جو سربراہ ہی پیسے چلا کر اپنی حکومت بناتا ہو, جو سربراہ پیسے چلا کر ہی ملک کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہو, جس کا صحافتی ادارہ جہاں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو سچ بتائیں, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, یہ صحافتی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے, چینلز کی ذمہ داری ہوتی ہے, صحافیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایسا سربراہ جو ان لوگوں کو بھی خرید لے, تو پھر وہاں پر تو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا لیول کیا ہوگا. وہ آبویسلی کرپشن میں سب سے آگے ہوں گے, وہ آبویسلی منی لانڈرنگ میں بھی سب سے آگے ہوں گے, وہ رشوت خوری میں بھی سب سے آگے ہوں گے. تو یہ سارے جو جرائم ہیں, اچھا مزے کی بات یہ کہ جب میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بھارت میں ایسے تمام جرائم کو انسینٹیوز کا نام دے دیا جاتا ہے. اگر رشوت مانگی جا رہی ہے, اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے, اگر کوئی فائل ہے, کوئی دستاویزات ہیں, ان سب کے لیے پیسہ چلے گا. پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھارت میں جی ہر عام و خاص کے لیے ہے. اسی وجہ سے کیسز وہاں پر ڈلے ہیں, عدالتوں میں کرپشن ہے, پولیس میں کرپشن ہے, بھرپور کرپشن ہے, صحت کے نظام میں کرپشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ ادویات میں کرپشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ بہت اچھے طریقے سے ہم تمام لوگ جانتے ہیں, ایک بڑا اسکینڈل چلا ہے ان کا, کرکٹ میں کرپشن ہے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے جناب والا, ابھی پچھلے دنوں یہ جو جنگی جہازوں کی کرپشن کی بات ہو رہی تھی, مودی جی خود نامنیٹڈ ہیں
وہاں پر تو اس جگہ پر بہت زیادہ کرپشن ہے. ان کی فوج میں کتنی بھرپور کرپشن ہے اس کے بپن راوت صاحب خود اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں کہ اتنی زبردست کرپشن فوج کے اپنے اندر موجود ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر محکمے میں کرپشن اور اتنی کرپشن کے ماشاء اللہ سے کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہو چکا ہے. ایشیائی کنٹریز میں نمبر 1 ہو چکا ہے, سب سے پہلے نمبر پر موجود ہے. پھر اس کے بعد خواتین کے ساتھ برے سلوک بدترین رویوں میں نمبر 1 بھارت. کم عمری کی شادیوں میں نمبر 1 بھارت, دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش آتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آ جائیے آپ اقلیتوں کے ساتھ بدترین رویہ نمبر 1. ہم تمام لوگ جانتے ہیں دہلی میں پچھلے دنوں کیا ہوتا رہا, کشمیر میں مودی سرکار نے کیا کیا ہے. ان کی فوج وہاں پہ پچھلے 70-72 سالوں سے جب سے آزادی ہوئی ہے تب سے وہ مقبوضہ کشمیر میں کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں, وی آل نو بیٹر. تو ہر جگہ پر یہ ہر برائی میں ہر برے معاملات میں ماشاءاللہ بھارت نمبر 1 ہے. تو آج تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جناب والا بھارت کو سوری اس سے پہلے کہ میں یہ والی بات بتاؤں, ریپ میں سب سے آگے بھارت. ممبئی ریپستان کہلاتا ہے, دہلی ان کا ریپستان کہلاتا ہے. کچھ رپورٹس انفیکٹ ان کی اپنی موویز ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر گھنٹے میں وہاں پر کوئی بچی, کوئی خاتون, کوئی لڑکی کم عمر کی, زیادہ عمر کی ریپ کا شکار ہوتی ہے. تو اتنا برا حال, اتنی برے حالات. اور پھر اس کے بعد آپ بجائے اس کی کہ اپنے معاملات کو آپ بہتر کریں, اپنی چیزوں کو آپ بہتر کریں, کیونکہ انسان وہاں پر بھی رہتے ہیں, میرے اور آپ کے جیسے انسان ہی وہاں پر رہتے ہیں. مالک سے دعا ہے کہ وہاں پر رہنے والے انسانوں کے لیے آسانی کرے, جو بھی ان کی حکومت کی جانب سے اور جو بھی ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے ہو رہا ہے, جس تکلیف میں وہاں کے لوگ گزارا کر رہے ہیں. تو مالک سے دعا ہے کہ ان کے لیے بہتری کرے. بٹ جب آپ کے اپنے ملک میں اتنی کچھ برائیاں ہوں, اتنا گند ہو, اتنی آپ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوں, تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کر اور دوسرے ملک کے اوپر بات کریں, ان کو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کروانے کی فیٹ آف میں کوششیں کرتے رہیں, ان کو آپ عجب سے جو ہے وہ الزامات لگاتے رہے. حالانکہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کی ابھی پچھلے مہینے کی رپورٹ آئی ہے, اس میں آپ ماشاءاللہ سب سے آگے ہیں, سب سے نمبر 1 ہے. شری لنکا میں جو بلاسٹ ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر کنٹریز میں جو بلاسٹ ہوئے ہیں اس میں بھارت ملوث رہا ہے, بھارت کی جانب سے یہ ساری چیزیں کروائی جاتی رہی ہیں. سو دہشت گردی میں بھی آپ ہی آگے ہیں جو آپ عرصہ دراز تک یہ الزام پاکستان کے سر پر دھرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن اب اور اللہ کے لاکھ یہ شکر ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے نہیں کہا گیا ہے, یہ اتھینٹک انٹرنیشنل رپورٹس ہیں جن کی جانب سے بھارت کے منہ پہ رکھ کے چماٹ مارا گیا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو آپ ادھر ادھر الزام لگاتے رہتے ہیں نا, یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی برائیاں ہیں جو آپ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی, میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے جب کبھی IPL ہوتا تھا, اس کے علاوہ ورلڈ کپ, جب IPL میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں, پہلے جب کبھی ہم لوگ بھی دیکھا کرتے تھے ورلڈ کپ, اسپیشلی T20 ورلڈ کپ, اور جب پاکستان اور بھارت کے میچز ہوتے تھے تو اس میں ایک کمرشل بڑا چلا کرتا تھا. اس میں بڑی یہ بات کی جاتی تھی باپ تو باپ ہوتا ہے. تو بھارت کو بیسکلی باپ بننے کا بڑا شوق ہے. تو یہاں پر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ آپ واقعی کرپشن کے باپ ہیں. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.